آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے جہاں بھی اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کی رسی بریکٹ میں قرآن مجید لکھا ہوتا ہے. ہر فرقہ قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے، اس کے باوجود اتنے فرقے موجود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو تسلیم کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے نا. اور یہ جو آپ بریکٹ میں قرآن مجید کہتے ہیں نا، یہ صرف وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جو واقعی قرآن کو اللہ کی رسی مانتے ہیں. سارے لوگ نہیں مانتے. آپ اگر بریلوی مکتب سے پوچھیں، ان کی تقریر علماء کی دیکھیں، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسی کے اندر کئی ایک چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں اور وہ سارے بل مل کے ایک رسی تیار ہوتی ہے. تو ایک اللہ کی محبت کا بل ہے، ایک صحابہ کرام کی محبت کا بل ہے، ایک نبی الاسلام کی محبت کا، ایک اہل البیت کا، اور پھر بیچ میں اپنے بابا بھی داخل کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے مل کے اللہ کی رسی بناتے ہیں. قرآن کو کہاں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ قرآن کی بات تو ہم نے آگے کی ہے کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو غدیر خم کی حدیث ہے، قرآن اور اہل بیت 6225 سے لے کے 6228 تک 4 حدیث، اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. تو یہ قرآن کے اندر ہے. اصل میں ان کو دھوکہ لگا ہے اس ایک حدیث کی وجہ سے جسے علماء نے اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے اور چندے بٹورنے کے لیے استعمال کیا، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. ترمذی کے اندر جو روایت ہے مانا علی و اصحابی، وہ تو روایت کمزور ہے. ابو داؤد والی حدیث صحیح ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جو ہیں جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہوگا. اب ان کو یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سوا سارے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں اور اپنے فرقے کو وہ ناجیہ ڈکلیئر کریں. حالانکہ اس میں فرقے کو جنتی نہیں کہا گیا تھا، ایک گروہ. بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. اسلام اپنی اصل تھا درخت، اس سے ٹوٹ کر جو الگ ہوا، یہ پتے الگ ہوتے ہیں، انہیں فرق کہا جاتا ہے. کوئی پتا درخت کو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرق میں بھی ہوں ایک تو بھی ہے، وہ تو اصل تھا. تو اصل تھی اسلام مسلم، اس سے ٹوٹ کر فرقے بننا شروع ہوئے. اور نبی الاسلام نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بناؤ، آپ نے کہا بن جائیں گے اور ایک گروہ حق پر ہوگا. یعنی فرقہ کبھی بھی حق پہ نہیں ہوگا. فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں جو اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرقوں کا نبی الاسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بس ایک غیبی خبر تھی. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی، یعنی چست ہوگا یا باریک. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے. یہاں پہ بھی ایک خبر تھی، غیبی خبر کو انہوں نے حکم بنا دیا کہ فرقے بناؤ. اور پھر حال یہ کہ فرقے بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جنتی کہا اور باقی سب کو جہنمی کہا. تو پھر اگر ہم دوسرے کی نظر سے دیکھیں تو آپ بھی جہنمی ہیں. تو اس کا اینڈ یہ ہے کہ آپ اس طرف واپس آ جائیں جہاں سے فرقے سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ اصل تھی، اس سے فرقے بنے تھے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان.